بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اپنے سفر نامے کی تفصیل عرض کر رہے تھے، تو پچھلے لیکچرز میں تو آپ سن ہی چکے ہوں گے کہ مکہ مکرمہ میں پہنچنا، پھر وہاں پہ جا کے عمرہ کرنا اور پھر حج کرنا، اور اس کی تفصیل تو عرض کر چکا ہوں۔ آج ایک اور سفر کا ذکر کرتا ہوں جسے میں کہتا ہوں سفر ہجرت۔ یہ اصل میں آبجیکٹو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، تو میں نے کوشش کیا کہ بھی بالکل ایگزیکٹ وہی لوکیشن سے ہوتا ہوا جاؤں۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے جو میں اب آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اس کو ٹاپک رکھ دیا سوئے مدینہ کہ سعودی عرب پہنچنے کے بعد پہلے ویکینڈ پہ تو میں مکہ مکرمہ کا سفر کیا، عمرہ کیا وہاں پہ، جس کی تفصیل کر چکا ہوں۔ پھر دوسرے ویکینڈ پہ مدینہ منورہ کا ارادہ تھا، تو اس ویکینڈ تک کوئی ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا میرے پاس، تو جدہ سے مدینہ جانے کے لیے ایک راستہ یہ تھا کہ یا تو بس کے ذریعے جائیں یا ٹیکسی، اور آج کل کے زمانے میں تو ٹرین بھی بن گئی ہے، لیکن اس زمانے میں 2006 میں تو ایسا نہیں تھا۔ تو بسیں عموماً رات کو چلتی تھیں، تو اس میں سفر کرتا تو مدینہ جانے کا پوری لوکیشن میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر کر تشریف لے کے گئے تھے، تو وہی ایک خواہش تھی۔ تو ٹیکسی کا سفر ایک کافی ایکسپینسو تھا، تو میں نے پھر اس لیے کیا کہ مدینہ کا سفر تیسرے ویکینڈ تک پھر اس کو مؤخر کر دیا، اور پھر اس دوران یہ بھی ہوا کہ ڈرائیونگ لائسنس بھی مجھے مل گیا، کیونکہ سعودی عرب میں گاڑی خریدنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو، ورنہ آپ کو اب گاڑی بھی نہیں خرید سکتے آپ۔ تو بہرحال خیر یہ ہو گیا سلسلہ۔ اب گاڑی تو خریدنے میں ٹائم تھا، تو میں نے ایک رینٹ کار لی تاکہ خود ہی چلا کے میں اس طرف جاؤں، کیونکہ یہ زیادہ آسان ہے۔ تقریباً 100 کلومیٹر چلنے کے بعد یہ روڈ دو شاخوں میں جاتی ہے، یعنی یہ جدہ سے اگر ہم مدینہ جا رہے ہیں تو اس کی دو شاخیں ہوتی ہیں۔ ایک روڈ رابغ اور یمبو، یہ شہر ہیں کہ جو کہ بالکل اسپیشلی ریڈ سی کے ساتھ ساتھ ہیں، ایک تو وہ رستہ ہے، لیکن وہاں سے پھر ایک شاخ بنتی ہے کہ جو سیدھے مدینہ اور پھر آگے تبوک کی طرف جاتی ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا آگے جا کر یہ روڈ مکہ سے مدینہ جانے والی موٹر وے کے ساتھ میچ ہو جاتی ہیں، دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں وہاں پہ۔ اور پھر مکہ سے مدینہ موٹر وے ایگزیکٹلی یہ حکومت نے یہی کوشش کی ہے کہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے جس لوکیشن سے مدینہ تشریف لائے تھے تو سیم وہی پر روڈ بنا لیں۔ تو ایک وہ پوری موٹر وے اس پہ بن گئی، اور اس کو عربی میں اب طریق الہجرہ کہتے ہیں، یعنی طریق الہجرہ کا مطلب کہ ہجرت موٹر وے۔ تو چونکہ آپ کو زیادہ انٹرسٹ جو ہے جدہ مدینہ روڈ سے زیادہ آپ کو ایک طریق الہجرہ میں زیادہ ہوگی، تو میں اب اسی کا ہی ذکر کرتا ہوں کہ جدہ سے مدینہ میں 2 بار جدہ سے مدینہ موٹر وے میں جا ہی چکا تھا، لیکن اب فیملی اب آ گئی، تو اب میرا یہ ایک اسپیشل پلان تھا کہ 70% حصہ جو طریق الہجرہ ہے، یعنی اب یہ 70% میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا زیادہ پرسنٹیج بن جائے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹلی جہاں سے گزرے تو سیم وہیں سے ہم آئے۔ تو اب اس کے لیے پھر میں نے کیا کیا کہ ہم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کے مدینہ تشریف لائے تھے، تو ہم نے کہا کہ چلو یہی کرتے ہیں، جدہ اپنے گھر سے نکلے اور جدہ سے مدینہ جانے کے بجائے ہم پہلے مکہ چلے گئے۔ اب پوری فیملی اور بچیاں بھی تھیں، تو بڑی بیٹی اسما کو میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ بیٹی آپ ذرا یہ پورے سفر نامے کے لیے نا نوٹس آپ ذرا لکھتی جائیں، تاکہ جو پوائنٹ ہے میں بتاتا جاؤں گا تو وہ لکھتی جائیں گی، تاکہ اس سے پھر یہ سفر نامہ آسان ہو جائے گا۔ مکہ کے راستے میں دوسرے سروس ایریاز تھے، اب گاڑی کے ٹائرز جو ہیں وہ بھی چیک کر لیے،
اور مکینک نے یہ کہہ کے صرف 2 ریال کیا کہ بھی یہ صبح کا وقت ہے، اس لیے آپ پہلے کسٹمر ہیں، تو ہمارے ہاں تو وہ بونی کے لیے وہ لوگ زیادہ لینے کی کرتے ہیں، لیکن وہاں خیر انہوں نے کم پیسے لیے اور پورا لے کے اب مکہ کے راستے میں ہم پھر ایک سنہری وادیاں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، اور مکہ کی تفصیل تو میں پچھلے لیکچر میں عرض کر ہی چکا ہوں۔ تو اب ہوا یہ کہ تھوڑا سا آگے ایک ہورڈنگ پر ایک موبائل فون کا ایک عربی اشتہار لکھا ہوا تھا، جس میں یہ فیچر لکھا ہوا تھا کہ اگر نماز کا سالانہ نظام الاوقات سیٹ اپ کر دیا جائے تو اذان کے اوقات میں باقاعدہ اذان بھی سنائی جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں اب تو پاکستان میں بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہو گئی ہے۔ این ممکن ہے کہ فیچر غیر مسلموں نے یہ ڈیولپ کر لیا کہ بھی اب آپ کی بالکل موبائل کے اندر ہی اذان آ جاتی ہے، لیکن یہ کمرشل سوچ کا کمال ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ چلو اچھا یہ مسلمانوں پہ بھی ہم سیل کر سکیں اپنے موبائلز میں اس کے ذریعے سے۔ تو مسلم ممالک میں اس کی کوئی خاص اہمیت اتنی نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہو نا تو کبھی اذان نہیں آتی تو لوگوں کو بڑی خواہش آتی ہے، یعنی امریکہ میں یورپ میں کہیں پہ رہتے ہوئے بڑی خواہش آتی ہے اذان کی آواز تو آئے، وہ نہیں آتی، تو انہوں نے پھر یہی فیسلٹی کر دی ہے کہ موبائل کے اندر ہی اذان آ جاتی ہے۔ اب جدہ مکہ موٹر وے سے ہوتے ہوئے ہم مکہ شہر کے پاس پہنچے تو وہ مکہ کا جو 3rd رنگ روڈ ہے وہاں سے میں نے ایک بائیں جانب کا راستہ کیا کہ جو سیدھا وہیں پہ یہ جبل سور، وہاں سے پھر ہم مدینہ آئے۔ یعنی یہ جبل سور کیا یہ وہ پہاڑ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو آپ کچھ ٹائم کے لیے اس سور پہاڑ کی غار میں تشریف لائے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مختلف قبیلوں کے لوگوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ ایمان نہیں لائے تھے تو آپ کو وہ شہید کرنا چاہ رہے تھے، اور اب یہی تھا کہ بھی چلو ان کی کوئی فیملی کچھ نہیں کر سکے گی تو چلو مختلف قبیلوں کے بندے آ جاؤ سارے مل کے ہی کریں تاکہ کسی پہ کوئی مقدمہ بھی نہ بن سکے۔ تو انہوں نے یہ کیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ہیلپ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ہی غائب کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر اور تشریف جانے لگے تھے۔ اب مدینہ جو ہے اس کا پرانا نام یثرب تھا، اور یثرب کے لوگ اور اس کے اسپیشلی لیڈر کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج، ان دونوں کے جو لیڈر دونوں ایمان لائے تھے، اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یثرب میں اب تشریف لے آئیں تو آپ کی پوری سیکیورٹی ہم لوگ کریں گے، آپ پلیز تشریف لائیں، بلکہ آپ ہمارے یہاں اس کو حکومت بھی آپ ہی چلا لیں۔ یہ ریکویسٹ تھی۔ تو اب اس وقت کفار مکہ نے کیے ایک ممکنہ خطرہ یہی کیا تھا کہ بھی چلو یار مل کے کریں، تو ان کے لیے ایک باقاعدہ ایک پارلیمنٹ کا ایک ایریا تھا، دار الندوہ تھا، تو اس میں بیٹھ کے وہ ڈسکشن کرتے تھے۔ تو یہی کیا ڈسکشن انہوں نے کہ بھی ٹھیک ہے ہر قبیلے کے مل کے آ کے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم ان پہ یہ حملہ کر لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو پھر مسئلے کو حل خود ہی کر دیا کہ ان کو نظر ہی نہیں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا۔ تو اس وقت یہ بھی تھا دلچسپ بات کہ بہت سے لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا تھا، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اس وقت پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی، تو آپ کے قریب ترین صحابہ میں ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ تھے، تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی سفر کیا، اور علی رضی اللہ عنہ کو پورا جتنا فنڈ لوگوں کا تھا اس کی پوری ڈیٹیل لے کے ان کو دے دی کہ
علی اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ فلاں کو اتنے پیسے دے دینے، ان کی یہ دینی۔ اچھا لوگوں نے کیوں دیے ہوئے تھے؟ کہ وہ ایک انویسٹمنٹ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر بزنس کرتے تھے کہ وہ، اور وہاں پہ بہت اچھا پروفٹ وہ آتا تھا، تو لوگ بھی انہی کے بزنس میں وہ پارٹنرشپ کی ہوئی تھی لوگوں نے، اگرچہ وہ خود ایمان نہیں لائے تھے، دشمنی بھی تھی، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی فنڈ انویسٹ کیا ہوا تھا۔ تو بہرحال لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے یہی کیا کہ بھی ان سب کو ان کا یہ جو فنڈ ہے ان کو واپس کر کے ہی ہم جائیں۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ مقبرہ المعلّہ یہ مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، اور یہ غار ثور پہاڑ کی یہ غار تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ ان پہ چونکہ حملہ ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ ان کو دکھایا نہیں، اور آپ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کے اس پہاڑ کی غار میں آ کے بیٹھ گئے تھے کہ چلو تھوڑی دیر ہم کریں تاکہ یہ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں، پھر ہم یہاں سے سفر کی طرف چلیں، مدینہ کی طرف۔ تو اب ہوا یہ کہ ہجرت کے انتظام پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ رسپانسبلٹی تھی، سواریاں انہوں نے ارینج کی تھی، اور اب اس کے لیے پھر اسٹریٹجی یہ اختیار کی کہ اب مدینہ کی طرف جانے کے بجائے اس کے اپوزٹ سائڈ پہ ہے یہ پہاڑ جو ہے ثور جو ہے، وہاں پہ تشریف لے آئے اور وہاں پہ غار میں بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی ایک ان کے لیے ایک گائیڈ تھی۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا، فرمایا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا يحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ ان اپنے رسول کی مدد اس وقت کر چکا ہے کہ جب کفار نے انہیں نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو ساتھیوں میں سے ایک تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، تو اس وقت اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا تھا، اور ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو آپ کو نظر نہیں آتے تھے۔ اس نے کفار کا قول نیچا کر کے دکھایا اور اللہ کا کلمہ بلند کر دیا، اور اللہ بہت زبردست اور حکمت والا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے عبداللہ، بیٹی تھی اسما، اور ان کے ایک ملازم تھے عامر رضی اللہ عنہ، یہ ایمان لا چکے ہوئے تھے، تو یہی ان کو لوکیشن بتا دی تھی۔ تو اب وہ ڈیلی کھانا جو ہے وہ لے کر آئے، تو یہ 2-3 راتوں تک اس میں رہے تاکہ یہ جس وقت ٹیررزم کر کے آپ پہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ خود لوگ ہی ادھر ادھر چلے جائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہی یعنی پورے معاملات سیٹل کر دیے تھے، اور پھر یہاں سے دونوں حضرات نے اب کیا یہ کہ یثرب یعنی جو مدینہ کی طرف جانے کے لیے جو نارمل روڈ جو تھا، تو اس کو آپ نے اختیار نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے راستے سے کہ جو وادیوں سے ہوتا ہوا چلتا آ رہا تھا، اور یہ نارمل روڈ نہیں تھا، تو اس کو اختیار کیا اور وہاں سے سفر کیا۔ تو اب آ کے یہ اراؤنڈ 2000 سی میں اب آ کے این اسی لوکیشن پہ انہوں نے موٹر وے بنا دی، ورنہ پہلے نہیں تھی۔ اب تجارتی قافلوں کے لیے تو ہوتا تھا کہ مکہ سے مدینہ جانے کے لیے ایک قدیم روڈ تھا جو کہ رابغ، جحفہ اور بدر سے ہوتا ہوا ایک لمبا روڈ تھا جو پرانا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندر سے
ایک راستہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ اچھا، جب ہم نے پھر مدینہ کا جو سفر کے لیے پھر یہی راستہ اختیار کیا تو ہم پھر پہلے مقام تنعیم پہ پہنچے۔ تنعیم کون سی جگہ کہ یہاں پہ تنعیم اس پوائنٹ کو کہتے ہیں کہ جہاں سے یعنی مکہ کا ایک بارڈر ہے کہ جو مکہ سے مدینہ جانے والا وہ راستہ ہے۔ اچھا، اب وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک قصبہ تھا، تو طائف جانے والی طائف اور دوسری طرف جدہ والا روڈ بھی اس میں تھا۔ تب ہم جموم ایک وسیع سرخ وادی پہ اب ہم پہنچے، تو وہاں پہ ایک بالکل بلیک کلر کا اور ریڈ کلر کے پہاڑ نظر آ رہے تھے، اور ایک باقاعدہ ایک زرعی فارم وہاں پہ نظر آ رہا تھا، اور مدینہ 405 کلومیٹر لکھا ہوا تھا۔ تو اس وقت ایک اضطراب کی کیفیت سے جیسے آئی کہ سنبھل جا اے دل منظر، مدینہ آنے والا ہے، لٹا ہے چشم تر گوہر، مدینہ آنے والا ہے۔ تو خیر جموم سے وہ آگے نکلے تو ایک پورے حجاج گروپنگ سینٹر نظر آ رہا تھا۔ تو اس وقت ویران تھا، کیونکہ عموماً حج کے موقع پر جب لوگ سیریا جارڈن سے لوگ حج کے لیے وہ اپنی آ رہے ہوتے ہیں اپنی گاڑیوں میں یا بسوں میں، تو ان کو یہاں پہ پہلے مکہ مکرمہ میں انٹری سے پہلے ہی ان کو ایک گروپنگ سینٹر میں ان سب کو وہاں کیا جاتا ہے، تاکہ ہر ایک کی صحیح ایک پورے نوٹ کیے جائیں کہ کون کون حج کے لیے آئے۔ تو خیر اب وہ نہیں تھا جس وقت ہم پہنچے وہاں پہ۔ اب بائیں جانب دور اونچے اونچے پہاڑ نظر آ رہے تھے، جن کی بلندی اس راستے کے عام پہاڑوں میں بہت زیادہ لمبے سے تھی۔ صحرا میں ایک راستہ بنا ہوا تھا کہ جس کے آگے کنارے پہ کھجور کے درخت طویل قطار میں لگے ہوئے تھے، اور ایک زرعی فارم بھی نظر آ رہا تھا۔ اب وسیع صحرا میں یہ نخلستان بہت اچھا لگ رہا تھا کہ پورے سے ڈیزرٹ کے اندر اگر آپ کو نخلستان مل جائے جہاں پانی ہو، پہلے زمانوں میں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ اس میں وہیں سے تو جانوروں کو پانی ملتا تھا، انسانوں کو بھی ملتا تھا۔ تو یہ ہمیں بھی بہت خوبصورت لگا، اور پھر ایک سہانی ہوا، ایک کھڑکی جب میں نے شیشہ اس کے نیچے کیا تو ایسی ٹھنڈی ہوا آئی، تو پھر مجھے احمد رضا خان صاحب کا یہ شعر یاد آ گیا کہ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، ہاں ہاں رے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ تو اب جناب ہم پورا اس کو فیل کر رہے تھے، اور کرتے کرتے پھر ایک دائیں جانب اونٹوں کا ایک پورا ریوڑ چرتا نظر آ رہا تھا۔ آپ کہیں گے موٹر وے میں کہاں سے آ گیا؟ نہیں، اس کے موٹر وے میں کئی پوائنٹس پہ انہوں نے ایک بیریئر کر دیا ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پہ نہیں بھی ہوتا، خیر لیکن چلیں بہرحال وہ دیہاتی لوگ زیادہ تر اونٹ رکھتے ہیں تو وہ کر رہے تھے۔ اب پہاڑیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، اور ایک براؤن رنگ کے بے شمار وہاں پہ شیڈ وہ لگے ہوئے تھے اس میں پہاڑوں پہ، اور ایک بالکل اللہ تعالیٰ کی ایک صحرائی پہاڑوں اور وادیوں میں انسان خود کو فطرت کے قریب فیل کرتا ہے انسان۔ تو یہ لگ رہا تھا شہر کی مصنوعی زندگی تو اب ہماری ایسی ہوگی ہے کہ ہم نیچر سے بہت دور ہو گئے، لیکن کبھی آپ ڈیزرٹ میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں اور دریاؤں میں یہ سب کو دیکھیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طاقت اور طرح کی ہمیں نظر آنی شروع ہوتی ہے۔ اب آگے جاتے، اب پہاڑوں کے اندر زگ زیگ جیسی شکل کی موٹر وے بنی ہوئی تھی، ہم اس پہ آ رہے تھے۔ اب وادی خاصا سبزہ وہاں پہ زیادہ تھا، اور ایک عثمان شہر جو ہے وہ نظر آ رہا تھا۔
اب وہاں پہ قدیم عمارت کی ایک ستون بھی نظر آ رہے تھے، تو یہ پہاڑ مجھے اپنے اپنے سی لگے کہ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے یہ کلر کا ہار کے پاس آپ ایک دم جمپ کر کے اوپر جاتے ہیں نا، تو وہ اس طرح کا وہی صورت نظر آ رہی تھی۔ عثفان کا ایک واقعہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ ایک صاحب تھے سراقہ بن مالک۔ یہ صاحب کیا کر رہے تھے، یہ بھی اسی گروپ میں شامل تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے تھے۔ تو اب خیر وہ جب دیکھے 3 دن تک تو کچھ نہیں ہوا معاملہ، تو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اپنے اپنے علاقوں میں۔ تو یہ سراقہ بن مالک جو ہیں یہ عثفان کے رہنے والے تھے۔ تو اب گاڑیوں کے قافلوں کی جگہ اونٹوں اور گھوڑوں کے قافلے بھی نظر آنے لگے تھے۔ چشم تصور میں مجھے یوں فیل ہو رہا تھا کہ جیسے 3 آدمی کا قافلہ جا رہا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک تیسرے ایک گائیڈ بھی تھے کہ جو پوری جن کو صحیح ایگزیکٹ لوکیشنز کا پتا تھا، تو یہ تینوں جا رہے تھے۔ تو وہی ایک میرے ذہن میں تصور آنے لگا۔ تب عثفان کے پاس ہوا یہ تھا کہ سراقہ بن مالک وہ وہاں سے گزرتے گزرتے ان کو نظر آ گیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو سراقہ نے اپنے گھوڑے کو جناب لگایا تاکہ میں انہیں پکڑ سکوں۔ اب وہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک یہ معجزہ کیا کہ ان کے گھوڑوں کے قدم جو ہے زمین میں دھس گئے تھے۔ تو وہاں سے سراقہ بن مالک کو یقین آیا کہ یار واقعی یہ جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے اور ہم اس کو اسی بیس پہ ہم قتل کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر ان کو لگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو سکتی ہے ورنہ نہیں۔ تو وہ اسی پر ایمان لے آئے اور پھر پیدل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کے سامنے جا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ یہ صحابی سراقہ رضی اللہ عنہ جو پہلے قتل کے لیے آئے تھے لیکن اب وہ ایمان لے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک یہ بشارت بھی دی کہ بھی یہ جو کسرا کے کنگن ہے نا وہ آپ کو ملیں گے۔ اب کسرا کون تھا؟ یہ ایران کا سب سے مین بادشاہ وہ تھا، اور اس کے کنگن سونے کے اور اس طرح کے بنے ہوں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہوا یہ کہ تقریباً 15-20 سال بعد جب عراق فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد کی بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، تو اب یہ جس وقت انہوں نے کسرا بادشاہ کے محل جب فتح کیے تو ان کے پھر اندر کی ساری چیزیں ملی، تو ان کو فوراً یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ رضی اللہ عنہ کو یہ کنگن کا فرمایا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہی بادشاہ کے کنگن ان کو دے دیے کہ لیں جناب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت کے طور پر بتایا تھا، تو یہ لیجئے حاضر آپ کے لیے۔ عثفان کے بعد اب روڈ اچانک گہرائی کی طرف جانے لگا، بالکل بلیک کلر کے پہاڑ تھے اور اس میں ٹھیکری نما پتھر نظر آ رہے تھے۔ تو یہ بلیک کلر جو ہے یہ ٹھیکریوں کی طرح سا تھا۔ اب آگے مرکز امداد حجاج تھے کہ حاجیوں کی ہیلپ کرنے کے لیے سینٹر رکھے تھے، ظاہر گائیڈ کرنے کے لیے، یا ہو سکتا ہے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہوں، کوئی اگر بیمار ہو تو ان کے وہ خدمت کر سکیں، تو اس لیے تھا۔ آگے ہم چلے تو سبز رنگ کی صحرائی پودے افراد سے پھیلے ہوئے تو ایک سنہری وادی ختم ہو رہی تھی اور اب بلیک پہاڑ شروع ہو رہے تھے۔ سامنے کی طرف ایک فصیل نما پہاڑی کا سلسلہ نظر آ رہا تھا، اور یہاں پہاڑوں میں اتار چڑھاؤ بالکل نہیں تھی، یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بالکل جیسے ایک دیوار کی شکل میں یہ ایسے ہے جناب سلسلہ، اور بس کھڑی تھی وہاں پہ۔ اب بہرحال پہاڑی سلسلے قدیم زمانوں میں دفاع کی خدمات کے لیے یہ ہوتے تھے کہ شہر کے مصنوعی ماحول سے نکل کر فطرت کے لیے
ایسی صنائی دیکھ کر انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیت یاد آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے جن و انس، آپ دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ سامنے خلیص الکامل کا ایگزٹ تھا، اب سامنے لکھا ہوا آ رہا تھا مدینہ 305 کلومیٹر دور ہے، اور اب اضطراب بڑھ رہا تھا کہ بھی سنبھل جا اے دل مظہر، مدینہ آنے والا، مستر، دل مستر، مدینہ آنے والا۔ اچھا، یہ سعودی عرب میں روڈز میں بہت جگہوں پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے بورڈ ہوتے ہیں، تاکہ بس صرف ایک ریمائنڈر کے طور پر ہوتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں۔ تو ایک جگہ پہ تعوذ من الشیطان، یعنی شیطان سے آپ پناہ مانگے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ شیطان سے اللہ جان چھڑا دے۔ تو بس یہ بھی اس طرح کا آ رہا تھا۔ آگے خیمہ ام محبت کے پاس اب ہم آ پہنچے۔ اب یہ کیا تھا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب چلتے چلتے ایک آیا طریق الحجرہ سے نکلتے نکلتے اب ہمارا ایک لنک روڈ وہاں سے ایگزٹ ہو رہا تھا، تو یہاں سے میں اسپیشلی گاڑی اس طرف لے گیا۔ میں اس وادی کو دیکھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہسٹری میں یہ پڑھا تھا کہ اس وادی قدید میں ایک واقعہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ یہ تھا کہ ہجرت کے دوران ایک قبیلہ وہاں پہ تھا، تو وہاں پہ ام محبت ایک خاتون تھی، ان کا خیمہ تھا وہاں پہ۔ تب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے گائیڈ، یہ تینوں وہاں سے اس جگہ پہنچے۔ تو ہوا یہ تھا کہ اس وقت کچھ بھوک لگی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خاتون سے ایک ریکویسٹ کی کہ بھی آپ دیں تو ہم یہ دودھ پی سکتے ہیں۔ وہ کہنے کہ جی وہ جانور تو سب دور چلے گئے ہوئے، تو یہ ایک چھوٹی سی ایک بکری ہے، تو اس میں کیا آپ کو ملے گا؟ کہا کہ جی آپ کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت دے گا۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے جی کریں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بکری کا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ دودھ پیدا کر دیا، اور وہاں پہ پھر دودھ تینوں نے پی لیا۔ تو اب ام محبت خاتون جو تھی تو وہ بڑی متاثر ہوئی، اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پہلے پہنچ چکا تھا، ابھی تک وہ ایمان نہیں لائی تھی، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں تو وہ اس وقت ایمان لے آئی تھی، اور وہ شاعری ان کی بہت شاندار تھی۔ تو خیر، اب میں وادی قدید میں ایگزٹ ہوا۔ میں اصل میں وہ لوکیشن ڈھونڈنا چاہ رہا تھا کہ جو ام محبت کا جو خیمہ جس جگہ پہ تھا، تو وہ جگہ میں ڈھونڈنا چاہ رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ام محبت شعر و شاعری کے بہت مشہور تھیں پورے عرب میں، ان کی شاعری بہت مشہور تھی۔ تو اب وادی قدید میں دیکھا تو ایک ٹھیکری کی طرح کے پہاڑ بہت سارے بلیک کلر کے تھے، اور وادیاں بھی تھیں، اور اس میں ایک سنگل روڈ وادی کی طرف جا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی آ رہے تھے، اور وادی میں پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، کہ پانی بہت وہاں کامن تھا وہاں، یعنی ظاہر کے صحرا کے اندر جہاں پانی کم ہو تو مطلب ایک حیرت کی بات ہے، لیکن یہاں پہ پانی زیادہ تھا، اور وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معاملہ کیا ہوا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ بہت سے چھوٹے چھوٹے ڈیم یہاں پہ بن جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ ایک ایگریکلچرل ایریا بن گیا تھا۔ تو اچانک روڈ کے کنارے پر جدید طرز تعمیر پر ایک زرد رنگ کے ایک چھوٹے چھوٹے کوارٹر بھی ایک نظر آئے، تو اس میں پانی کے ایک باقاعدہ ایک ٹینکی بھی پڑی ہوئی تھی، اور اس سے مکانات اور کھجوروں کے فارمز وہاں پہ بنے ہوئے تھے، تاکہ پانی ملتا جائے یہاں پہ اور چلتا جائے معاملہ۔ تو اب آگے جو ہے نا وہ گاڑی یہاں پہ آگے پتھر سے ایک فرش سے ٹکرا رہی تھی۔ اب ذرا
ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہاں پہ گاڑی کہیں پھنس نہ جائے بیچ میں، تو دیکھا آگے ایک جیپ گزر رہی تھی اور اس میں اصولی طور پر ایک میوزیم جیسی نظر آ رہی تھی، یعنی بہت پرانی 1960 کے زمانے کی وہ جیپ نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے ذرا ایک اشارہ کیا ان کی طرف، تو جیپ والوں کو روکنے کا ریکویسٹ کی تو روکا، تو وہ ایک پاکستانی صاحب تھے، تو انہوں نے پھر نام بھی بتایا، وہ ادریس صاحب جو فیصل آباد کے وہ تھے۔ تو ان سے میں نے اب وہ ایگزیکٹ لوکیشن پوچھنے کی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بالکل میری جیپ کے ساتھ ساتھ آپ چلتے ہیں، آپ کو لوکیشن میں بتا دیتا ہوں۔ تو ادریس صاحب نے پھر وہ بتایا کہ بھی وہ ایک سعودی کے اس فارم پر یہ کرتے ہیں خدمت کی، اس کی جو بھی ان کو سیلری یا جتنی انکم وہ آتی ہوگی اس میں سے۔ تو اب سعودی عرب کے ذریعے فارمز میں بہت جگہوں پہ دیکھا کہ پاکستانی لوگ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک سیلاب کی وجہ سے یہاں پہ پھر انہوں نے بتایا کہ پانی بہت سے بچ جاتا ہے اور پھر اس سے کھجوروں کے فارمز میں آسانی سے وہ بڑے کئی مہینوں تک وہ پانی یوز ہوتا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے سے گزرے تھے اور طریق الحجرہ اب انہوں نے جو موٹر وے وہ ذرا انہوں نے پہاڑ کے اوپر سے کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نیچے سے آئے تھے۔ تو یہ دیکھیے یہ لوکیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے نظر۔ تو اس طرح کی سچویشن تھی۔ تو وادی قدید کی اس طرح سے بہت سارے ایک ایگریکلچرل فارم جو نظر آ رہے تھے۔ ادریس صاحب نے بڑی تاکید کی کہ نہیں آپ کھانا کھا کے آپ پلیز جائیں، تو میں نے بہت معذرت کی ان سے۔ اب آگے آئے تو ایک چھوٹا سا قصبہ نظر تھا جو اس کا نام تھا زبیہ۔ تو یہاں پہ فارم تھا، تو ایک فارم ہاؤس تھا وہاں پہ، تو وہاں پہ ایک بقالہ ایک جنرل سٹور نظر آیا تھا۔ تو ادریس صاحب نے فوری طور پر میرے بچوں کے لیے بہت سارے بسکٹس اور اس طرح کی لی۔ میں نے بہت بھرپور اصرار بھی کیا کہ بھائی پلیز مجھے پیسے دینے دیں، ان کا کہ نہیں جی یہ آپ مہمان ہمارے۔ اب وہاں کے ایک سوڈانی صاحب تھے، ان کا نام اسماعیل تھا، انہوں نے ایک عربی کی ایک بک دکھائی کہ جو وادی قدید کے بارے میں یہ بک لکھی تھی۔ میں نے خریدنے لگا تو ادریس صاحب نے ان کو اشارہ کر دیا، انہوں نے پیسے نہیں لیے۔ پھر کتاب میں خیمہ معبد کی لوکیشن کی پوری ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ یہاں کے اسی وادی قدید کے ایک سعودی صاحب نے یہ بک لکھی تھی اور عربی میں تھی بک، لیکن لوکیشن اور پوری اس میں موجود تھی اس میں۔ تو اسماعیل صاحب نے بھی مجھے جگہ بتا دی کہ جناب یہ خیمہ معبد کا اس طرف سے وہ جگہ تھی۔ اب شکریہ ادا کر کے ہم گئے، تو آگے چلتے چلتے ہم پھر زبیہ کے قریب آ کر دیکھا تو طریق الحجرہ نظر آ رہی تھی۔ اب ہم اس پہ کیا تو رخ مکہ کی طرف ہو گیا ہمارا۔ 20 کلومیٹر جا کے پھر وادی قدید کے ایگزٹ نکل کے، اب انہوں نے بتایا تھا کہ یہ روڈ کے دوسری طرف کے ایریا میں یہ خیمہ معبد اس طرف ہے۔ تو خیر اس طرف نکل گئے، لیکن آگے دیکھے تو پکا روڈ جو ہے بالکل ختم تھا اور وہ بالکل ایک ریت جیسی وہ تھی، تو وہاں پہ یہ خطرہ تھا کہ گاڑی یہاں پہ پھنس جائے گی۔ تو اس لیے اب مجبوری تھی، تو اس لیے خیمہ معبد کو چھوڑ کے ہم پھر دوبارہ طریق الحجرہ میں مدینہ کی طرف کر لی گاڑی۔ اب آگے چل رہے ہیں، تھوڑا سا آگے گئے تو پانی کا ایک سفید ٹینکر نظر آ رہا تھا، تو اس میں ساتھ آب زمزم لکھا ہوا تھا۔ تو یہ پھر ہمیں تب پتا چلا کہ مکہ مکرمہ سے آب زمزم حرم شریف میں بھی نظر آتا ہے، اور پھر وہ ٹینکرز کے ذریعے یہ مدینہ منورہ میں بھی لے جاتے ہیں، اور مسجد نبوی میں یہی زمزم وہاں پہ بھی ملتا ہے۔ تو میری چھوٹی بیٹی ماریا جو اس وقت 1.5 سال کی تھی، تو وہ اس کو ایک شوق آیا کہ وہ اچھل اچھل کر مدینہ مدینہ پکارنے لگی۔ اب آدھا گھنٹہ چلتے رہے، اب ہم بڑے خوش تھے، اور پھر اپنی پکار کو خود انجوائے وہ بھی کر رہی تھی۔ اب
آگے ہم وادی قدید سے گزر رہے تھے، ہم آگے تو سیلابی ٹریک کی بجائے طریق الہجرا ہی نظر آ رہی تھی، اور اب ہمیں کچھ پہاڑ نظر آ رہے تھے اور تیز دھوپ کے باوجود کچھ بھوت نما کچھ چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ روڈ پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ یہ روڈ ریڈار کی مدد سے مانیٹر کیا جا رہا ہے، اس لیے آپ اپنی حد رفتار کو خیال رکھیں۔ مطلب عربی میں یہ لکھا ہوا تھا اس کا۔ اب جدہ مکہ روڈ کے برعکس یہاں پہ پولیس نہیں تھی، اور اس میں یہ ریڈار کے ذریعے یہ کنٹرول اس زمانے میں کر رہے تھے کہ جناب اس کی سپیڈ آپ 120 سے زیادہ کی سپیڈ نہ ہو ورنہ آٹومیٹیکلی چلان ہوگا، لیکن پریکٹیکلی ہوا کبھی نہیں۔ اچھا میں نے وہ دیکھا کہ لوگ جو ہے 160 180 کی سپیڈ میں جا رہے تھے۔ اب میں نے بھی ایک یہ غلط حرکت کی ہوئی تھی کہ 150 کی سپیڈ میں تھے، لیکن جناب یہ نہیں ہوا۔ وہ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی تو پھر میں نے 120 کی ایک لمٹ رکھی، اس سے اوپر پھر میں نہیں جانے لگا۔ تو 180 کی سپیڈ میں بھی لوگ جا رہے ہیں، کوئی چلان نہیں، لیکن یہ پھر 2016 میں جا کے سعودی عرب نے اس کے سچ مچ کیمرہ لگائے تو تب وہ چلان ہونے لگے، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے صرف ایک ریڈار کا وہ بس لکھا ہوا بورڈ تھا اور ہوتا کچھ نہیں تھا۔ تو ایک دلچسپ بات تھی۔ تو خیر جناب ہم آگے ہم پہنچے تو اب آگے ہم چلتے آ رہے تھے تو بھوت نما جو پہاڑ جیسے وہ آ رہے تھے تو وہ اب ختم ہو گیا، تہ در تہ پہاڑوں کی قطاریں اب نظر آ رہی تھیں، اور سامنے المساح ایگزٹ لکھا ہوا تھا وہاں پہ، اور مدینہ 254 کلومیٹر کا بورڈ آ گیا کہ وہی پھر شعر یاد آیا کہ سنبھل جا اے دل مضطر مدینہ آنے والا۔ آگے ہم پہنچے تو ایک برساتی نالا ایک نظر آ رہا تھا جس میں ایک طویل ایک پورا برج جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، اور یہاں پہ لکھا ہوا یہ آتا وادی ستارہ نظر آ رہا تھا۔ وادی ستارہ پردے کو کہتے ہیں عربی میں، ستارہ ہم تو اردو میں تو کہتے ہیں نا سٹار کو، لیکن عربی میں پردے کو کہتے ہیں ستارہ۔ تو خیر اب ہم اس میں آئے تو ایک صحرا نظر آ رہی تھی، تو پھر یہ شاعری میرے ذہن میں آئی الیاس قادری صاحب کی کہ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ تب یہ صحرائے مدینہ مجھے نظر آ رہا تھا۔ اب چلتے چلتے پاکستان کے مقابلے میں سعودی عرب بہت سستا تھا اس زمانے میں، یعنی اب اس وقت پاکستان میں 42 روپیز کا پیٹرول تھا، اور سعودی عرب میں آپ اس زمانے میں وہ 1 ریال میں 4 لیٹر پیٹرول تھا، جو اس زمانے کی اب ایکسچینج کے لحاظ سے آپ یہ اندازہ کر لیں صرف 5-6 روپے کا اتنا پیٹرول سستا تھا اس وقت۔ بعد میں پھر اب سعودی عرب نے بھی مہنگا کر دیا، لیکن اس وقت سستا تھا۔ تو اب یہ چلیں کہ کافی عرصے تک وہ اپنی قوم کو بہت سستا دیتے رہے۔ اب وادی ستارہ سے ہم ایک اور وادی اب ایک نظر آنے لگی جو ایک پتھر ہلکے گرے رنگ کے تھے اور آنکھوں کو بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وادی الفارغ ہے۔ اب سرخ رنگ کے کچھ ایسے پہاڑ تھے جن کے بے شمار چھوٹے چھوٹے کونے نظر آ رہے تھے، ایک کون کی شکل میں وہ بنے ہوئے تھے، اور یہاں پہ آگے ایک بورڈ تھا جس میں بندر کا جس کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اگرچہ موٹر وے کو دونوں طرف ایک باقاعدہ باڑ کے ذریعے بند کیا جاتا، لیکن سعودی عرب میں اتنا نہیں تھا، اور خیر جہاں بنا بھی ہو تو بندر کو کہاں وہ روک سکتے ہیں، اس لیے ڈرائیورز کو انہوں نے ایک وارننگ کی تھی کہ بھی بندر
اچانک آپ کے آگے آ سکتے ہیں. تو اس لیے سپیڈ کہیں ٹکرا نہ جائے، اس لیے آپ احتیاط کریں اس میں. تو بہرحال ایک بورڈ تھا کہ جس میں کچھوا بھی بنا ہوا آ رہا تھا. اب ایک جدید تہذیب کی خصوصیت اب یہ تھی کہ قرآن کے اصول کے مطابق انسانی جان کو بہت اہمیت دی جا رہی. الحمدللہ انسانوں نے کافی حد تک اس کو سمجھا. جنہوں نے نہیں سمجھا تو چلو نہیں سمجھا، لیکن اکثر انسانوں نے اب سمجھ لیا ہے کہ انسانی جان کی لوگ اب احتیاط کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے بر صغیر میں یہ رجحان بہت زیادہ کامن اس زمانے تک نہیں ہوا تھا کہ قوانین، رسم و رواج اور روایات انسانی جان پر زیادہ فوقیت رکھتے رہے، اور بہت سے لوگ اپنی فیملی کی بچیوں کو بھی قتل کرتے رہے معاملے کو. تو یہ ایک برائی بھی تھی ہمارے یہاں. اللہ کا شکر اب کم ہو گئی ہے. وادی الفارے کے بعد اگلی وادی اب ہمیں نظر آئی، وادی ارن اس کا نام تھا، جو کہ ایک سرخ ریت کے پس منظر میں بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی، اور ایک زرعی فارم بھی نظر آیا تھا، تو جس کا نام بھی انہوں نے لکھا ہوا تھا مزرعۃ الحجرہ رکھا ہوا تھا. پھر وادی شلالہ اللہمہ یہ بھی تھا. اس میں سفید رنگ کی بھیڑوں کو وہاں پہ چرا رہے تھے لوگ، اور ایک یہ بدو آبادی وہاں پہ یہ بہت سارے ایک گلہ بانی کر رہے تھے وہ. اب جناب آگے ایک بادیہ کا ہے. بادیہ عربی میں کہتے ہیں گاؤں کو، تو دیہاتی ان کو بدو کہتے ہیں، یعنی بدو کا مطلب دیہاتی لوگ. اسی سے یہ لفظ نکلا ہے وہاں پہ، اور وہ اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں تو وہ اگر آپ دیہاتی کہیں تو ایک طرح کے اگلے کو برا لگتا ہے، لیکن عرب ممالک میں وہ اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں. وادی قدید سے آگے چلتے چلتے اب ہمیں ایک آتش فشانی میدان ہمیں نظر آ رہے تھے، جس کو والکینک فیلڈ کہتے ہیں. کہ یہ اصل میں یہ جو بالکل سیاہ کلر کے پتھر تھے، تو یہ اسی طرح ہی یہ بنے ہوں گے. اور پھر میں نے ہسٹری میں پڑھا اب سے تقریباً 500 سال پہلے بھی یہاں پہ آتش فشانی ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ والکینک ایریا. اور اس سے پہلے بھی تھا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یہ ان کے استاد جو کرسچن اسکالر تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھی اب ہمیں لگتا ہے کہ اب اللہ کے آخری رسول تشریف لائیں گے. اور انہوں نے پھر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی حدیث سے انہوں نے کہا کہ بھی یہ وہ وادی ہوگی کہ جس میں ایک بالکل والکینک ایریا جہاں پہ وہاں پہ وہ ہوں گے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پھر وہیں پہ اس طرف نکلے تھے، اور بیچ میں لوگوں نے ان کو اغوا کر کے اور پھر ان کو بیچ کے تو پھر مدینہ میں ہی لے آئے تھے، تو وہاں پہ تھے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو سلمان رضی اللہ عنہ پہلے دل میں ایمان لا چکے ہوئے تھے. انہیں پتہ چلا تو فوراً آ کے انہوں نے ایمان کا اعلان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مالک کو اسی وقت ان سے خریدا، غلام کو، اور فوراً آزاد کر دیا. تو اس زمانے میں غلامی ایسے ہی کرتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کو اغوا کر کے غلام بناتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ میں جا کے سب سے پہلے انہیں آزاد کیا تھا. اب ساسکو ریسٹ ایریا میں نظر آ رہا تھا کہ جو بہت اچھا صاف ستھرا ریسٹ ایریا تھا بنا ہوا. اس میں اچھی خوبصورت سی مسجد، مارکیٹ، پیٹرول پمپ، ٹائر شاپ اور بچوں کے کچھ جھولے، ریسٹورنٹس بھی تھے، جو بعد میں طلبیک بھی وہاں پہ بن گیا. اور اس زمانے میں صرف میکڈونلڈ ہی تھا وہاں پہ. تو خیر جب ہم رکے وہاں پہ اور پھر ہم نے یہ کیا کہ وہاں پہ تھوڑا سا کھانا کھایا اور نماز پڑھ لی. اور اب مدینہ 171 کلومیٹر دور تھا.
تو جناب اب ہم تھوڑی دور ہم آگے چلے تو ایک برساتی نالا نظر آیا کہ جس میں پانی بھی نیچے سے گزر رہا تھا۔ ایک سیاہ بکریوں کا ریوڑ وہاں پہ چل رہے تھے اور ایک سیاہ رنگ کے ایک پاؤڈر پر مشتمل ایک کوئلہ نما پہاڑ بھی نظر آ رہا تھا۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہنزا کے راستے میں ایک بالکل سیاہ کلر کا ایک پہاڑ بھی ہے کہ جس برف کے اوپر سے وہ جیسے آتی ہے۔ تو اب ہم الکہل کے علاقے میں پہنچے، ایک وسیع کمپلیکس وہاں پہ بنا ہوا تھا، یہاں پہ بھی مسجد تھی، اور کمپلیکس یہاں پہ بھی بناؤ تو مسجد وہاں پہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ میں نے پھر 11 سال تک دیکھا کہ یہ کمپلیکس ویسے کا ویسا ہی رہا، اس میں کچھ بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور کچھ نہیں بنا تھا۔ اب ہم آگے گئے تو برساتی نالے اور پل بہت سارے جس سے ہم کراس کرتے کرتے وادی الفرح پہنچ گئے جو، اور اب دو پہاڑ الگ الگ کھڑے ہوئے تھے اور کسی پہاڑی سلسلے سے تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ بالکل وہی آتش فشاں پہاڑوں کا ایک وہ حصہ نظر آ رہا تھا کہ بالکل بلیک کلر کے یہ ایسے تھے، اور ٹرکوں کے لیے ایک الگ لین بنی ہوئی تھی، اور اب وہاں پہ رش تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ جو ٹرکوں والی لین ہے یہ نئی بنی ہے، یہ زیادہ اچھی حالت ہے، تو میں نے اسی کو فائدہ اٹھایا، اور اب ہم آگے الجھیزہ کے علاقے میں پہنچے۔ اب مدینہ 104 کلومیٹر رہ گیا تھا۔ اب ہم آگے چلتے چلتے پھر ثنیۃ الشامہ کا ایک علاقہ نظر آیا، ایک پہاڑی درہ تھا، اور پہاڑی ٹریک کو ثنیہ اس کو یعنی ایک یہ وہ جو ٹریک کا ایریا کے جو پہاڑوں کے بیچ میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اسی ٹریک کی بنیاد پر یہ مشہور ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک ایسے ٹریک سے ہی نکل کے آئے تھے، تو اس لیے اس کو ثنیۃ الوداع کے نام سے مدینہ کے لوگوں نے ایک گانا بھی اس پہ شروع کیا۔ تو خیر اب پہاڑ ہمارے سر پر کھڑے تھے جن کو کاٹ کر روڈ کیا گیا تھا، تو سلائڈنگ کا بہرحال خطرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بارش سعودی عرب میں کم ہوتی ہے تو اس لیے ریئر ہی چانس ہوتا ہے۔ آگے ہم ایک غزوہ حمر الاسد کا علاقہ آیا۔ اب یہ کیا ہے، یہاں پہ کیا ہوا معاملہ؟ یہاں پہ ایک باقاعدہ اسماک الحمرہ ریسٹ ایریا تھا، اور یہاں پہ مچھلی کا ایک باقاعدہ وہ بھی تھا کہ آپ مچھلی کھانے کے لیے ایک ریسٹورینٹس بھی بنے ہوئے تھے۔ تو اب یہاں پہ غزوہ حمراء الاسد اس مقام پر ہوا تھا، یعنی ہوا کیا تھا کہ جنگ احد ہوئی تھی کہ جس میں مکہ مکرمہ کے 3000 لوگ حملہ کر کے مدینہ پہ آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں شدید جنگ ہوئی، تو ان کے 70 کے قریب جو کفار ہیں وہ مارے گئے تھے، اور 70 صحابی بھی شہید ہوئے تھے۔ اب ہوا یہی تھا کہ یہ مکہ والے فوراً پھر وہاں سے نکل گئے واپس، پھر مقابلہ کرو، اب تم ہو سکتا ہے کہ تم جیت سکتے تھے، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پھر ان پہ ایسا ایک خوف پیدا ہوا کہ یہ نکل کے چلے گئے۔ اب ایک دن گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ یہ دوبارہ اسی مشرک لشکر کی طرف آپ دوبارہ تشریف لائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی تھے، صحابہ کرام بھی زخمی تھے، لیکن پھر بھی وہ آئے۔ تو یہ اب مدینہ منورہ سے تقریباً 10 کلومیٹر دور یہ ایریا حمراء الاسد کا ایریا تھا، تو یہاں پہ اب تشریف لائے، اور مشرکین نے تب بھی آپ سے کوئی جنگ نہیں کی، کہنے لگے اور جناب اگلے سال آپ سے جنگ کریں گے بدر میں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف ان میں پیدا کر دیا تھا کہ انہوں نے جنگ نہیں کی، اور پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو اب جناب مدینہ اب ہمارے لیے 17 کلومیٹر سامنے آ رہا تھا، اور پھر مجھے یہ شعر
یاد آنے لگا الیاس قادری صاحب کا کہ ٹھہر جا اے روئے مستر نکل جانا مدینے میں، خدا را اب نہ جلدی کر کہ مدینہ آنے والا۔ تو خیر جناب ہم اب پہنچے وہاں پہ، اور اب شاعری کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر لوگوں نے شاعری زیادہ کی ہے، لیکن اصل چیز آپ کی سیرت پہ نعتیں زیادہ کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہی ایتھکس ہم سیکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ بھی آپ زیارت کا سفر صرف 3 جگہوں پہ آپ کر سکتے ہیں، مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ، مسجد نبوی اور پھر مسجد اقصی یروشلم، اس کے علاوہ آپ نہ کریں۔ تو یہ ایک حدیث میں بڑا واضح طور پہ فرمایا گیا۔ اب حرم مدینہ کا بورڈ ہمارے سامنے آ رہا تھا جسے جبل عیر کہا جاتا ہے۔ یہ عیر وہ پہاڑ ہے کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوکیشن پوری طے کر دی تھی، جبل عیر سے لے کے جبل طور، یعنی یہ مدینہ میں بھی ایک پہاڑ ہے کہ ان کی بیچ کی جو لوکیشن ہے یہ حرم ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ تمام مسلمانوں پہ یہ فرما دیا کہ بھئی اب مدینہ پہ اب حملہ نہ کریں۔ تو الحمدللہ پوری ہسٹری میں نہیں ہوا، اکا دکا کبھی ہوا لیکن پھر اس کے بعد نہیں ہوا، الحمدللہ کہ امت نے اس پہ عمل بھی کیا۔ تو اب مکہ کی طرف ایک چیک پوسٹ نظر آ رہی تھی، للمسلمین کا ایک بورڈ بھی تھا، اور آگے پہاڑ اب نظر آ رہے تھے جس میں وہ ایک باقاعدہ ایک ٹریک ایریا آ رہا تھا، یہی وہ ثنیۃ الوداع تھی کہ جس پہ مدینہ منورہ کی بچیوں نے یہ ایک نغمے کیے تھے کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ مطلب یہ تھا ان کا کہ بھی اللہ کے رسول جو ہے یہ ثنیۃ الوداع سے تشریف لائے ہیں، اور آپ اے اللہ ہم پہ شکر کرتے جائیں، اے اللہ ہم ودع اللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کتنا اچھا نعت مدینہ منورہ کی بچیوں نے یہ کی تھی۔ اب روڈ پہ کھجور کے درخت پر ایک لائن پہ لکھا ہوا تھا جس میں ذوالحلیفہ کا میقات تھا۔ اب یہ میقات کیا ہے کہ یہ میقات وہ پوائنٹ ہے کہ جو اگر مدینہ سے آپ آ رہے ہیں مکہ کی طرف جا کے عمرہ کرنے کے لیے تو یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ احرام باندھنا ضروری ہے، اور میقات کے ہر روڈ پہ یہ لوکیشن ہے جو 100 کلومیٹر ہے، لیکن مدینہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو پھر 400 کلومیٹر لمبا یہ میقات آتا ہے، اور میقات میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ جناب آپ ابھی احرام باندھ لیں، اور پھر آپ اس پورے سفر میں کوئی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی شکار نہیں کر سکتے، ایک شکار بھی نہیں کر سکتے، اور آپ ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے اور نہ ہی خوشبو لگا سکتے، کیونکہ حج اور عمرہ جو ہے وہ ایک جہاد جنگ کی طرح ایک ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے ایک پریکٹیکلی کر کے، تو اس لیے یہ اس طرح سے رکھا ہوا۔ تو جناب اب یہاں سے اب ہم دیکھا تو دور سے وہ مسجد میقات نظر آ رہی تھی، اور اس میں بہت اچھے غسل خانے اور سب کچھ بنے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پہ آ سکتے ہیں، اور یہ مسجد نبوی سے صرف اراؤنڈ 7-8 کلومیٹر ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ اب جناب مسجد نبوی میں ہم وہاں پہنچے تو مسجد نبوی کی بیسمنٹ میں پارکنگ بہت سی بنی، اس زمانے میں 1 ریال گھنٹے کے حساب سے تھی۔ آپ ظاہر ہے کہ مسجد نبوی میں آپ رہ رہے ہیں، آپ 8-10 گھنٹے ہی رہیں گے نا، 12 گھنٹے ہی رہیں گے، تو بس اتنا ہی آپ کو پارکنگ کی
چارجز ہیں اور وہ چارجز بھی مسجد نبوی کی خدمت ہی میں استعمال ہوتے ہیں. اور پارکنگ سے باہر نکلنے کے راستے بھی ہیں وہاں پہ بنے ہوئے ہیں. اس کے اندر اب ہم نے بھی جناب لی اور پارکنگ میں جناب کی تو یہ ایک بالکل ایگزٹ ہی تھا، اس میں ہم انٹر ہوئے اور اس کے مسجد نبوی کے ہر طرف ہوٹلز، ریسٹورینٹس یہ سب بنے ہوئے تھے تاکہ آپ کو فیسلٹیز اویلیبل ہوں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے تفصیل سے میں عرض کروں گا کہ مسجد نبوی میں ہمارے جو تجربہ گزرا تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات ہوگی. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.